ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام عمر جبکہ دوسرے کا نام علی تھا۔ وہ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے تھے۔ ان دونوں کو پھول بہت پسند تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں گلاب کے پھول لگائے ہوئے تھے۔ عمر کی دادی روزانہ ان کو ایک کہانی سنایا کرتی تھی۔ سردیوں کی ایک رات دادی ماں نے دونوں کو برف کی ملکہ کی کہانی سنائی۔ دادی اماں نے کہانی سنانا شروع کی۔ برف کی ملکہ بہت ظالم چڑیل تھی۔ وہ لوگوں کے دلوں کو برف کا بنا کر ان کو اپنا غلام بنا لیتی تھی۔ دونوں کہانی بہت غور سے سن رہے تھے کہ اتنے میں ان کو باہر کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ عمر نے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا تو برف باری ہو رہی تھی۔ اسی دوران اس کی آنکھ میں کچھ چلا گیا اور ساتھ ہی اس کے دل میں کچھ درد سا محسوس ہونے لگا۔ جب سب نے عمر سے اس کی طبیعت پوچھی تو اس نے انتہائی بدتمیزی سے سب کو کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، یہاں سے چلے جائیں۔ علی کے لیے یہ سب حیران کن تھا کیونکہ عمر نے اس سے پہلے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اس دن کے بعد سے عمر کا رویہ سب کے ساتھ بدل گیا۔ وہ سب سے بدتمیزی سے بات کرنے لگا، حتیٰ کہ اس نے علی کے ساتھ کھیلنا بھی چھوڑ دیا۔ عمر اپنی برف گاڑی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے اپنی برف گاڑی چلانا شروع کی تو علی نے اس کا پیچھا کیا، لیکن عمر اتنی تیز گاڑی چلا رہا تھا کہ وہ علی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ علی مایوس ہو کر گھر واپس آ گیا۔ عمر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک سفید گھوڑوں کی بگی اس کے سامنے آ گئی اور عمر کی برف گاڑی کو ساتھ گھسیٹنا شروع کر دیا۔ شروع میں عمر کو بہت مزہ آیا، لیکن بعد میں اسے ڈر لگنے لگا۔ بگی اس کو سنو لینڈ لے گئی۔ وہاں اسے برف کا بڑا سا محل نظر آیا۔ بگی سے کوئی نیچے اترا اور وہ تھی برف کی ملکہ۔ برف کی ملکہ نے عمر کو اپنی سرزمین پر خوش آمدید کہا۔ برف کی ملکہ نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا جادو کام کر گیا اور عمر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ برف کی ملکہ اس کو اپنے محل لے گئی۔ علی نے عمر کا بہت انتظار کیا لیکن وہ واپس نہ آیا۔ علی نے اسے ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ علی نے عمر کو واپس لانے کی ٹھان لی اور اس نے اس بارے دادی ماں سے بات کی۔ دادی ماں نے اسے ایک آئینہ دیا اور کہا کہ اسے اپنے پاس رکھو، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ آئینہ لے کر علی عمر کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ وہ گھر سے بہت دور نکل آیا تھا۔ اس نے راستے میں پرندے، جانوروں اور درختوں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے عمر کو کہیں دیکھا ہے، مگر کسی نے بھی عمر کو نہیں دیکھا تھا۔ علی نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھا۔ بہت دور جانے کے بعد وہ ایک دریا کے پاس پہنچا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دریا سے بھی عمر کے بارے میں پوچھا لیکن کوئی جواب نہ پا کر وہ بہت مایوس ہوا اور واپس جانے ہی لگا تھا کہ ایک کبوتر اس کے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کبوتر نے اسے کہا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں مگر اس سے پہلے تمہیں کچھ دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر کبوتر اڑ گیا۔ علی نے اسے دریا کی طرف سے ایک پیغام سمجھا۔ اس نے جھٹ سے اپنی انگوٹھی اتاری اور دریا میں پھینک دی۔ جیسے ہی اس نے انگوٹھی پھینکی اسے دریا میں ایک کشتی نظر آئی جو کہ خالی تھی۔ علی کشتی میں بیٹھ گیا تو کشتی خود بخود چلنے لگی۔ کشتی اس کو دریا کے دوسرے کنارے پر لے گئی۔ علی کشتی سے اترا تو اسے سامنے ایک خوبصورت باغ نظر آیا جس میں پھول لگے ہوئے تھے۔ اس نے اتنے قسم کے پھول کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ پھولوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا لیکن اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ پھولوں کی تو کوئی خوشبو ہی نہیں ہے۔ اسی دوران علی کے پاس ایک عورت آئی۔ عورت نے اس سے آنے کا مقصد پوچھا تو علی نے اسے بتایا کہ وہ اپنے دوست کی تلاش میں اس باغ تک پہنچا ہے۔ علی نے اس عورت سے بھی عمر کے بارے میں پوچھا۔ اس عورت نے اسے بتایا کہ شاید میں نے ایک لڑکی کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ عورت اسے اپنے گھر لے آئی اور تھوڑا آرام کرنے کا بولا۔ علی نے اسے بتایا کہ عمر کیسے غائب ہوا اور اس کا پورا شک برف کی ملکہ پر ہے۔ یہ سنتے ہی عورت نے کہا، برف کی ملکہ؟ وہ تو ایک چڑیل ہے، اسی کی وجہ سے میرے باغ کے تمام پھولوں کی خوشبو ختم ہو گئی ہے۔ میں اس کو سبق سکھانا چاہتی ہوں۔ وہ عورت اس گھر میں اکیلی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ علی اسے چھوڑ کر واپس جائے، تو اس نے علی کے سر پر ہاتھ پھیرا جس کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی۔ اس کے بعد علی سو گیا اور جب وہ اٹھا تو اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ اس نے عورت سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں؟ عورت نے اسے بتایا کہ تم میرے باغ میں ہو۔ جیسے ہی علی نے عورت کی ٹوپی پر خوبصورت پھول دیکھے اسے عمر کے بارے میں سب کچھ یاد آ گیا۔ دراصل عورت کا جادو علی کی معصوم روح پر نہ چل سکا
اور اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے عورت سے کہا کہ مجھے عمر کو جلد سے جلد ڈھونڈنا ہے، اور پھر علی وہاں سے چلا گیا۔ عورت نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن علی ٹس سے مس نہ ہوا اور واپس جا کر کشتی میں بیٹھ گیا۔ وہ کشتی میں بیٹھ تو گیا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اسے کہاں جانا چاہیے۔ اس نے دل ہی دل میں دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اسی دوران ایک کوا آیا اور اس نے علی کو شمال کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے کچھ دیر تک تو کوے کا پیچھا کیا۔ اس نے برفیلے سمندر سے گزرتے ہوئے ایک بڑی سی کشتی دیکھی۔ علی اس بڑی کشتی میں چڑھ گیا۔ ایک بحری قزاق لڑکی علی کے سامنے آ گئی۔ علی نے اس لڑکی کو عمر اور برف کی ملکہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر بحری قزاق لڑکی کو بہت افسوس ہوا۔ لڑکی نے علی کو بہت سمجھایا کہ تم اپنے دوست عمر کو برف کے محل سے نہیں نکال سکتے، اس لیے اسے بھول جاؤ، مگر علی اسے ہر قیمت پر واپس لانا چاہتا تھا۔ بحری قزاق لڑکی علی کے رویے سے بہت متاثر تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے علی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح بحری قزاق لڑکی نے علی کو بارہ سنگا لا کر دیا اور کہا کہ یہ اس سلطنت کا سب سے تیز بارہ سنگا ہے۔ یہ بارہ سنگا تمہیں برف کی ملکہ کے محل لے جائے گا۔ علی نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ باقی سفر علی اسی بارہ سنگے پر طے کرنے لگا۔ کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک برف کے بنے ہوئے گھر کے قریب پہنچا۔ وہاں اسے ایک بوڑھا آدمی ملا۔ بوڑھے آدمی نے علی سے کہا، تو کیا تم وہ آئینہ لے آئے ہو؟ یہ سن کر علی بہت حیران ہوا۔ اسے سمجھ میں نہ آئی کہ بوڑھے آدمی کو آئینے کے بارے میں آخر کیسے پتہ چلا۔ اس نے آئینہ نکالا اور عقل مند بوڑھے آدمی کو دکھایا۔ بوڑھے آدمی نے بتایا کہ یہ ایک جادوئی آئینہ ہے جو صرف سچائی دکھاتا ہے۔ بوڑھے آدمی نے علی کو برف کی ملکہ کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ برف کی ملکہ جب چھوٹی تھی تو وہ بہت مہربان اور خوش مزاج تھی۔ اس کا نام لیلا تھا۔ وہ جب ہنستی تو اس کی آنکھیں سورج کی طرح چمکتیں، لیکن سب کو معلوم تھا کہ وہ ایک چڑیل ہے، اس لیے کوئی بھی اس کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جلد ہی وہ سب سے نفرت کرنے لگی اور اس نے بد دعا دی کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا وہ برف کے بن جائیں۔ پھر اس نے دور ایک برف کا محل بنایا۔ وہ وہاں اکیلی بڑی ہوئی، پیار اور محبت کے بغیر۔ تم اسے مارنا مت، بس اس کے برے خیالات ختم کرنا۔ یہ آئینہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اسے یاد دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ کون تھی تو تم اپنے دوست عمر کو بچا سکتے ہو۔ علی برف کی ملکہ کے محل پہنچ گیا۔ اس نے عمر کو ایک کونے میں دیکھا۔ وہ برف کا ایک مجسمہ بنا رہا تھا۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ اچانک وہاں برف کی ملکہ آ گئی۔ ملکہ نے علی سے کہا، یہاں ہر چیز کی طرح اس کا دل بھی برف کا بن گیا ہے، چلے جاؤ، جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں بھی برف کا بنا دوں گی۔ علی عمر کو لے کر جانے لگا۔ تب ملکہ کو بہت غصہ آیا اور اپنی جادوئی چھڑی سے علی پر جادو کرنے لگی، لیکن علی نے خود کو بچانے کے لیے آئینہ اپنی جیب سے نکالا۔ آئینے سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ جب ملکہ نے آئینہ دیکھا تو اسے اپنے چہرے کے بجائے ایک لڑکی دکھائی دی۔ ملکہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ چکی تھی۔ اس نے علی کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد عمر اور علی واپس اپنے گھر پہنچ گئے اور ہنسی خوشی کھیلنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔